بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بگش کا سلام عرض ہے۔ داستان انبیاء میں ایک مرتبہ پھر تمام ہی ناظرین من کو خوش آمدید۔ ناظرین، کل کی داستان کا آغاز ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کیا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا چیز سکھائی ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں کیسے بھیجا گیا، پھر وہاں پہ آدم علیہ السلام نے کیا کیا، اور پھر کس طرح ان کا سامنا شیطان سے ہوا۔ اب اسی داستان کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ آج تک کی داستان آپ کو بہت ساری چیزوں کو سیکھنے میں مدد دے گی۔ آج کی داستان میں آپ بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ ناظرین من، کل کی داستان بھی سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو آج کی داستان سمجھ اس وقت آئے گی جب آپ ہماری کل والی داستان کو سنیں گے، کیونکہ اس کا آغاز کل ہو چکا ہے۔ داستان کا آغاز ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہوئی، پھر انہیں دنیا میں کس طرح بھیجا گیا، جنت میں کیسے بھیجا گیا، اور شیطان سے ان کا سامنا کس طرح ہوا ہے۔ اب داستان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ ایک جگہ اللہ رب العزت اپنے نور کے ساتھ جلوہ گر ہے، اور سامنے بے تحاشا فرشتے جو موجود ہیں، سامنے بے تحاشا فرشتوں کی ایک لمبی قطار موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ ایک شیطان بھی موجود ہے جس کا نام ابھی تک شیطان نہیں پڑا ہے، مگر ہاں اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بہترین تخلیق کے ایک نمودار شخص کو، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی وجہ سے پوری دنیا بنائی گئی، ان کے ایک خاص بندے کو، آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے اب اپنے فرشتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ منظر اس جگہ کا منظر ہے جہاں اللہ رب العزت نور کے ساتھ جلوہ گر ہے، فرشتے لاتعداد موجود ہیں، آدم علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ بس آپ یہیں رک جائیے، اور داستان کا آغاز کچھ اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس داستان میں آپ کو غرور اور تکبر سے متعلق چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ جی ہاں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اس میں آپ ابلیس کے غرور کے بارے میں جان سکیں گے، یعنی کہ اس کی تکبر کے بارے میں جانیں گے، اس کی پہلی بغاوت کے بارے میں جانا جائے گا کہ اللہ رب العزت سے جو پہلی بغاوت کی ہے وہ ابلیس نے کی ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے سامنے جھک جائیں۔ اب یہ منظر وہی منظر ہے جو میں پہلے آپ کو دے چکا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے نور کے ساتھ جلوہ گر ہے، فرشتوں کی لاتعداد ایک لمبی قطار موجود ہے، آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود ہیں۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ آدم کو سجدہ کریں۔ آدم کو تمام لمبی سی قطار نے فرشتوں کی سجدہ کیا ہے، مگر ایک شخص ایک ہے جس نے اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا کر لیا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ اب وہ ہے شیطان، اور وہ کہتا ہے ابلیس کے اندر غرور پیدا ہو گیا۔ اس نے دلیل دی، وہ باقاعدہ کلام کر رہا ہے۔ کس سے کلام ہو رہا ہے؟ شیطان کا خداوند رب ذوالجلال سے، اللہ رب العزت سے، کہ میں آگ سے بنا ہوا، آدم مٹی سے بنا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ مگر شیطان یہ بھول گیا کہ ہم نے جو بات کل کی داستان میں آپ کو بتائی تھی کہ آدم علیہ السلام کو علم، تعلیم کی بنیاد پہ اعلیٰ درجہ دیا گیا، تو شیطان نے کیا کیا کہ اب اس نے غرور اور تکبر کس کے سامنے رکھا ہے؟ اس کے سامنے جو اس کا بنانے والا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے۔ وہ خود کو افضل سمجھ بیٹھا، تکبر اس کی تباہی بن گیا۔ بس
اب یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ. اگر آپ نے اور میں نے آج کی اس داستان سے کچھ سیکھنا ہے تو یہ سیکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں غرور اور تکبر کو ہم نے نہیں لانا ہے. اگرچہ ہم لے کر آئیں گے, کتنا ہی بڑے درجے پر موجود ہوں, ہم اس درجے سے نیچے گرا دیے جائیں گے. اللہ نے کیا کیا؟ جب شیطان نے اللہ سے یہ کہا کہ میں اس کو سجدہ نہ کروں گا, تو اللہ نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے, اپنی رحمت سے نکال دیا. مگر اس نے بھی ہار نہ مانی. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ سے کلام کر کے کہتا ہے مجھے مہلت دی جائے, اور میں کیا کروں گا؟ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا, میں تیرے بندوں کے جو ذہن ہیں, جو دل ہیں, ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا, سیدھے راستے سے انہیں بھٹکاؤں گا. یہ سارے کام شیطان نے کرنے کا وعدہ کیا ہے. اب اسی منظر میں رہتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں, یہی وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کی جنگ شروع ہو گئی کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. اب یہاں سے اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے. ایک طرف انسان ہے تو دوسری طرف شیطان. ناظرین من, اس داستان سے ہمیں غرور اور تکبر سے بچنے کا طریقہ ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں غرور اور تکبر میں اگر پڑ جائیں گے تو ہم اسی شیطان کی طرح جھٹلا دیے جائیں گے, اسی شیطان کی طرح دھتکارے جائیں گے, اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس داستان سے سیکھنا ہے کہ ہم نے غرور اور تکبر نہیں کرنا. داستان کو گھماتے ہوئے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے شروع ہونے والی اس داستان کو شیطان کے غرور کو بتا کر اب اس پیمانے پر لے جا رہا ہوں کہ جب دنیا میں پہلی خون ریزی ہوئی. جی ہاں ناظرین من, اب داستان ہے حابیل اور قابیل کی. یہ وہ دو ہیں جو دنیا میں بھیجے جانے والے پہلے پیغمبر کی اولاد ہیں. جی ہاں, آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, دنیا کی پہلی خون ریزی کا نام دیا گیا. آدم علیہ السلام کی اولاد, ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. اب آپ نے ان کے نام کو یاد رکھنا ہے, ایک حابیل ہے اور ایک قابیل ہے. آپ نے حابیل کے کام بھی یاد رکھنے اور آپ نے قابیل کے کام بھی یاد رکھنے, کیونکہ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے اس داستان کو, تبھی آپ جان سکیں گے کہ آپ نے حابیل کے کام کو فالو کرنا ہے یا آپ نے قابیل کی راہ پر چلنا ہے. ایک دن دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کی. قربانی کس کی قبول ہو گئی؟ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, کیونکہ وہ اخلاص اور تقوی والے تھے. تقوی آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں بیشتر جگہ فرمایا جو متقی اور پرہیزگار ہیں, جبکہ قابیل کی قربانی قبول نہیں کی گئی. میں نے آپ کو داستان میں پہلے بتایا, آپ نے ناموں پر غور کرنا ہے کہ آپ حابیل کی جو راہ ہے اس کو اپنائیں گے اور قابیل کو چھوڑ دیں گے. جی ہاں, قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. کہا جاتا ہے کیوں قبول نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں حسد جو ایک ہے نا انسان کے اندر, وہ اس طرح انسان کو کھا جاتا ہے جیسے ایک آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جی ہاں, حسد نے قابیل کے دل میں آگ بڑھا دی ہے. اب قابیل کا دل جل رہا ہے حسد کے اندر, اور یہ حسد کسی اور سے نہیں, دنیا کے اس شخص سے ہے, دنیا کے پہلے بھائی سے ہے. جی ہاں, قابیل کے دل میں یہ حسد کی آگ اپنے بھائی حابیل سے ہے. اس نے اپنے بھائی کو مارنے کا دعویٰ کر لیا ہے. اور بات یہیں تک نہیں رکی کہ صرف اس نے دھمکی نہیں دی, اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے. ہم ابھی داستان میں ابھی آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں. تو پھر اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی ہے کہ دھمکی کیا ہے کہ وہ اسے قتل کر دے گا. حابیل نے بہت پیارے انداز میں نرمی سے جواب دیا, اور وہ جواب کیا تھا؟ کیونکہ یہ تقوی والا ہے, یہ اللہ والا ہے, یہ اللہ کے راستے کو فالو کرتا ہے. اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, اور نہ ہی میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا. یہ ہے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو جواب. اب جو اللہ کے راہ پر نہیں ہے اس کا جواب دیکھیے, اللہ کے راہ پر ہونے والے شخص کا جواب آپ نے سن لیا. اب کیا ہوا؟
مگر حسد میں اندھا جو ہے وہ کون ہے؟ قابیل۔ قابیل نے موقع پا کر کیا کیا؟ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا نا، یہ حسد جو انسان کو کھا جاتا ہے، اور وہی ہوا ان دونوں بھائیوں کے ساتھ کہ قابیل نے موقع پا کر حابیل کو قتل کر دیا۔ زمین پر پہلا قتل تھا یہ۔ آج سے پہلے کبھی کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ پہلا بھائی اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں مارا گیا۔ قتل کے بعد پریشان ہو گیا بڑا قتل کرنے والا۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس نے بولا میں نے قتل تو کر دیا، مگر میں اس کی لاش کو چھپاؤں گا کیسے؟ اب دیکھیے اس خالق پروردگار کا انداز۔ اس نے دنیا میں لوگوں کو سکھانا تھا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو دفناتے کیسے۔ تو اس نے قابیل کو اس انداز کے ساتھ سکھایا ہے کہ کیا ہوا، ایک کوا آ گیا اور اس کوے نے دوسرے کوے کا قتل کیا ہے، یعنی کہ اس کو مار دیا ہے، اور اس کوے نے اب اپنی چونچ کے ذریعے سے زمین کو کھودنا شروع کیا ہے، یعنی کہ گڑھا کرنا شروع کیا ہے، اور پھر گڑھا کرنے کے بعد اس کوے نے دوسرے جس کوے کو مارا ہے اس کو اس گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ، یہ سارا معاملہ قابیل نے دیکھا ہے، اور سیم یہی کنڈیشن قابیل نے فالو کی ہے، اور قابیل نے حابیل کو اسی انداز کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا ہے۔ مگر اب قابیل پریشان ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو مار دیا ہے۔ اب وہ شرمندہ ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ ناظرین من، یہ ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ کہ ہم حسد کے اندر اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کون ہے، بس حسد ہمارے دل کو کھا رہا ہوتا ہے، ہمارے جسم کو وہ آگ جلا رہی ہوتی ہے، اور ہم جس سے حسد کرتے ہیں اس پہ اپنا غصہ حسد نکال دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں نکالنا چاہیے، ورنہ قابیل نے جو پچھتاوا کیا وہی ہونا ہے۔ داستان آگے بڑھ رہی ہے، اب یہ داستان ختم ہونے والی ہے۔ آپ نے اس داستان سے بہت ساری چیزیں سیکھ کر جانی ہیں۔ کیا ہوا کہ قابیل کو احساس ہو گیا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب حابیل واپس نہیں آنے والا، میں نے حسد کے اندر بہت بڑا کام کر دیا ہے۔ یہ ہے داستان حابیل اور قابیل۔ ناظرین من، آج کی اس داستان سے یقیناً آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، مگر اگر میں 2-3 پوائنٹس آج کی داستان سے آپ کو بتاؤں کہ جس طرح ہم نے اس داستان کا آغاز کیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آدم کو دنیا میں بھیجا، اور وہ پہلی چیز جو دنیا میں آدم کو سکھائی گئی وہ علم تھا۔ آپ کو اور مجھے بھی علم کو جاننا اور پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو قرآن مجید نازل کیا اس کی پہلی وحی بھی یہی ہے، اقرا، پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے، اپنے محبوب کے نام سے۔ دوسری چیز ہماری داستان سے یقیناً آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی، غرور اور تکبر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں، اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری، پہلی خون ریزی جو حسد کی بنیاد پہ کی گئی اس دنیا کے اندر، ہمیں بھی حسد سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو شاید ہم بھی ایسا ہی کوئی بڑا گناہ کر بیٹھیں۔ یقیناً آپ کو داستان انبیاء کے اندر آج تک بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کل کی داستان بھی کچھ ایک الگ منفرد انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کل کی داستان میں ہم آدم علیہ السلام کے بعد اب جا رہے ہیں نوح علیہ السلام کی جانب۔ ہم جانیں گے نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو کس طرح تبلیغ کی ہے، ہم جانیں گے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ہم جانیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اکیلے کشتی کس طرح بنائی ہے، مگر کل۔ تو دیکھتے رہیے تبدیلی نیوز کی یہ خاص منفرد داستان انبیاء بزبانی مسلم بنگش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔